چاند رات پر خوشیوں کا اجالا ہو گیا، ہر سو عید کے رنگ بکھر گئے۔ شہریوں کی عید جم کر منانے کے لیے جم کر تیاری۔ عید کے اعلان کے ساتھ ہی بازاروں میں خریداروں کا سیلاب امڑ آیا۔ شاپنگ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ آخری لمحات میں بھی کچھ خواتین کی شاپنگ ادھوری۔ ابھی تو لگ رہی ہے، ابھی تو پروسیس جاری ہے مہندی کا۔ ریزنیبل ہے، ریٹس تو ویسے ٹھیک ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تو لگ رہی ہے، ابھی تو سٹارٹ کیا ہے۔ چاند رات پر خوشیوں کی چاندنی، شہری چاند رات انجوائے کرنے گھروں سے نکل آئے۔ خواتین سجنے سورنے بیوٹی پارلر پہنچ گئی، مہندی لگوانے کے لیے بھی رش لگ گیا۔ مہندی تو ابھی لگوا لی ہے، پر اٹس ویری بیوٹیفل فار ہینڈس۔ گھر میں کوئی ہے نہیں جو لگائے، تو ایک تو شوق ہوتا ہے کہ باہر سے لگوانی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی لگائے تو پسند نہیں آتی ہے۔ بناؤ سنگھار میں مرد بھی خواتین سے کم نہیں، بالوں کی تراش خراش کے مختلف انداز جاری۔ نوجوانوں نے سلون پر ڈیرے ڈال لیے۔ کپڑے بھی لیے، مزہ بھی آ رہا ہے۔ میں چاند رات آیا ہوں پاپا کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے، اور گرمی لگی ہے آئس کریم کھانے کے لیے۔ کپڑے آنے کے لیے باقی بس گھڑی باقی ہے۔ میری پونیز، زہر کیچ اور شوز وغیرہ یہ چیزیں رہ گئی، ہم لوگ وہی کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی شاپنگ۔ عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اس لیے بچوں کی ہے بھرپور تیاری۔ ضد کا حربہ آزمایا، ہر مطالبہ پورا کروایا۔ فرمائشیں پوری کرنے میں والدین کی جیبیں خالی کرا دیں۔ عید کے رنگ میں بھنگ پڑ گیا، کراچی کے طارق روڈ پر آتش زدگی، درزیوں کی محنت شعلوں کی نظر ہو گئی۔ آگ مدینہ شاپنگ سینٹر کی پہلی منزل پر لگی، کپڑے اور درزی کی 30 سے زائد دکانوں کو نقصان پہنچا۔ گاہکوں کے عید کے کپڑے خاک میں مل جانے پر درزیوں نے سر تھام لیے۔ کچھ بھی نہیں بچا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری لیڈیز ٹیلرنگ کی کام ہے، میں آرڈر کا کام بھی کرتا ہوں، کام والے سوٹوں کا، سب جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ کام بن کے پیس آئے ہوئے تھے، کسٹمروں کے پیس تھے جو آج تھیلیاں پیک کر کے رکھی تھی، کسٹمروں کو دینی تھی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی عید دیار غیر میں، قومی کرکٹرز نے نماز عید نوٹنگم کی مسجد میں ادا کی۔ زیادہ تر کھلاڑیوں نے قومی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ کرکٹرز نے اپنے مداحوں اور قوم کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ سب کو اور ہم سب لوگوں کے لیے دعا کریں، پاکستان کو سپورٹ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک، کہا ضرورت مند عزیز و اقارب کو عید کی خوشیوں میں شریک کریں، جلد پاکستان کو معاشی اور معاشرتی مشکلات سے نکال لیں گے۔ آرمی چیف کی جانب سے بھی اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی بیٹھک لگی۔ سربراہ مفتی منیب الرحمان نے ملک بھر سے شہادت موصول ہونے کے بعد شوال کے چاند کا اعلان کیا۔ مفتی منیب نے خیبر پختونخوا حکومت کو بھی کھری کھری سنا دی، کہا ترمیم جو بھی ہو وہ دین کے تابع ہے، دین کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں جناب محمود خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب شوکت یوسفزئی سے کہنا چاہتا ہوں، 18ویں ترمیم ہو یا 28ویں ترمیم ہو، یہ سب دین کے تابع ہیں، دین ان کے تابع انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ وزیر سائنس کی سائنس دھری رہ گئی، سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ نئے پاکستان میں بھی پرانا چاند چڑھا، عیدیں دو ہی رہیں۔ پختونخوا حکومت نے وفاق کو نظر انداز کر دیا۔ 28 روزوں پر ہی عید کا بھونڈا اعلان، صوبے میں کہیں عید منائی گئی تو کہیں روزہ رکھا گیا۔ مالاکنڈ ڈویژن اور ڈی آئی خان کے آدھے سے زیادہ علاقوں کا مرکز کے ساتھ عید منانے کا اعلان۔ عید کے معاملے پر حکومتی اراکین کا اتحاد پاش پاش۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے پشاور میں نماز عید ادا کی، مگر گورنر نے روزہ رکھا۔ گورنر خیبر پختونخوا عید مرکز کے ساتھ منانے کے لیے پشاور سے کوچ کر گئے، سامان اٹھایا اور نتھیا گلی چلے گئے۔ پیر کو چاند کا نظر آنا ممکن نہیں تھا، جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری برہم ہو گئے، کے پی کے حکومت کا فیصلہ نامناسب قرار دے دیا۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں بولے
ہم نے اپنا کیلنڈر بنایا تو علماء نے کہا کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم نے چاند دیکھنے کے لیے ایپ بنائی۔ لگتا ہے فواد چودھری کو سائنس بھی سکھانا پڑے گی، شوکت یوسفزئی کی تنقید۔ کہا فواد چودھری کو کیا مسئلہ ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ مفتی منیب پر بھی طنز۔ کہا مفتی صاحب نے کبھی خیبر پختونخوا کی شہادتوں کو تسلیم نہیں کیا، انہیں اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ عید کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے میں معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان بھی کود پڑی، بولی عمران خان کے راستے میں کانٹے نہیں بکھیرنے، پورے ملک میں ایک عید منانے کا فیصلہ درست ہے۔ یہ بھی کہا کہ رویت ہلال کمیٹی کو خیبر پختونخوا کی آواز بھی سننی چاہیے، کوشش ہوگی آئندہ سال پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو سکے۔ جامع بنوریا کے محتمم مفتی نعیم نے 28 روزوں پر عید کو شرعن گناہ اور ناجائز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں کہیں بھی 28 روزے نہیں آئے، جن لوگوں نے 28 روزے رکھے انہوں نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں نماز عید کا عظیم الشان اجتماع، لاکھوں افراد نے عید کے اجتماع میں شرکت کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عید کی نماز ادا کی گئی۔ امریکہ، یورپ اور افریقی ممالک میں بھی نماز عید کے اجتماعات، آسٹریلیا، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا، تھائی لینڈ اور بھارت میں آج عید ہوگی۔ رمضان المبارک اور روزے کے احکام و مسائل میں سے ایک صدقہ فطر بھی ہے۔ گندم پر فطرہ 100 روپے مقرر، جو پر 260، کھجور پر 900 اور کشمش کے لحاظ سے فطرہ 1500 روپے ہوگا۔ حکومت نے ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال سے متعلق جائزہ اجلاس میں 30 جون کے بعد ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا عندیہ۔ کہا ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے لیے تمام ادارے حکومت کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف واپس آ رہے ہیں تاکہ تتر بتر اپوزیشن کا کوئی والی وارث بنے۔ مریم نواز چاہتی ہیں قیدی کو ملانے کا ضابطہ ان کے ماتحت آ جائے، فردوس عاشق آوان کی تنقید۔ پی ڈی ایم کے رہنما علی وزیر کی اے ٹی سی بنوں میں پیشی، سی ٹی ڈی کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت کا علی وزیر کو سینٹرل جیل پشاور منتقل کرنے کا حکم۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں علی وزیر کا میڈیکل چیک اپ بھی کیا گیا۔ مالی سال پاک فوج نے ملکی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک فوج کے اس فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور عمران خان نے اس رضاکارانہ اقدام کو اپنے ٹویٹ میں سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا، متعدد سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاک فوج کو ملکی معیشت کے لیے یہ فیصلہ قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ یہ بچت کا پیسہ زم قبائلی علاقوں اور بلوچستان کی ترقی پر لگائیں گے۔ مردان سے افسوسناک خبر شامل کریں، جہاں پارک شیخ ملتون اسپورٹس کمپلیکس میں جھولا ٹوٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 60 افراد جھولے میں پھنس گئے ہیں۔ یہ حادثہ پیش آیا ہے مردان میں، جہاں پر پارک شیخ ملتون اسپورٹس کمپلیکس میں جھولا ٹوٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 60 افراد جھولے میں پھنس گئے ہیں۔ اور مردان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیم آپریشن میں مصروف ہے۔ حادثہ شیخ ملتون اسپورٹس کمپلیکس پارک میں پیش آیا۔ اب بات کریں گے عید کی۔ پھر بھی رہ گیا بہت کچھ باقی، گزرنے والی ہے چاند رات۔ رات ہے تو مہندی لگوانے آئی ہوں، پہلے چوڑیاں پہنی ہے، وہاں سے اب مہندی لگوانے آئی ہوں۔ ابھی تو لگ رہی ہے، ابھی تو پروسیس جاری ہے مہندی کا۔ گھر میں کوئی ہے نہیں تو لگائے، تو ایک تو شوق ہوتا ہے کہ باہر سے لگوانی ہے، کیونکہ گھر میں کوئی لگائے تو پسند نہیں آتی ہے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، مگر شاپنگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ بڑے اچھے شوز ہے، لینے کی آئی ہوں۔ کولہاپور پوری چپل پہننے کے لیے ضد کر رہی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اچھی کولہاپوری مل جائے ہمیں۔ مہندی لگوانی ہے ہاتھوں کی دونوں جانب، سینڈل لینی ہے دوپٹے کی میچنگ والی،
शर्ट ली है, उसके साथ दुपट्टा मैचिंग किया है, अभी डाई कराया है, अब पिको कराने लगे हैं। ईद की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ मेरे मैचिंग सैंडल्स रह गए हैं और इंशाल्लाह मैं मैचिंग करके लेके जाऊँ। जूते की तलाश ने बहुत थकाया, चप्पल का मनपसंद डिजाइन भी मिल न पाया। शॉपिंग में हो गई असल की ख्वारी, मर्द बने बच्चों की सवारी। बच्चों की सैंडल वगैरह और बीवी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अब अपने लिए देखेंगे, कुछ बचा तो अपने लिए भी ले लेंगे। सुबह होगा असल मुकाबला 16 सिंगार का। खवातीन ने अभी इसे रुक कर लिया ब्यूटी पार्लर का। चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह लिए, अब आखिरी काम रह गया था बनाओ सिंगार का। नौजवानों को भी मुनफरिद नजर आना है, बन सवर के ईद जो मिलने जाना है। ईद पे हर